اس لیے ان کے نظر میں یہ بہت اہم کیس ہے اور اس لیے وہ خود اس کے اندر پیش ہونا چاہتے ہیں. انہوں نے سارے نکات تیار کیے ہوئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ان کو اجازت ملتی ہے اس بات لائیو اسٹریمنگ نہیں کی گئی. اس کے بعد عطر من اللہ صاحب کا ایک نوٹ آیا, اس نوٹ پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, عمران خان تو کوشش ہی کر سکتے ہیں, باقی لوگوں کے اپنے ضمیر ہیں جس کے لیے ان کو خود جواب دینا پڑے گا. ان کے پاس ایسے عہدے ہیں جہاں پہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کا تحفظ کریں, اور یہ بہت یہ جو مقدس مقام ہے جو چیف جسٹس کا ہے یا ججز کا ہے, تو یہ جب یہ فیصلے دیتے ہیں یہ اتنے اہم ہوتے ہیں کہ یہ صرف آج کے لیے نہیں ہوں گے, یہ اگلی نسلوں کے لیے ہیں. اور اگر یہ ان لوگوں کا خیال کر کے یا ان کے لیے فیصلے نہیں دیں گے تو ان کی اگلی نسلیں بھی یاد رکھیں گی انہوں نے کیا فیصلے لیے ہیں. پنجوتا صاحب, آپ کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے فیصل واڈا کے ساتھ, ایک بہت لفظہ گولی باری کی ہے آپ نے, بہت زیادہ جملوں کا, سخت جملوں کا تبادلہ خیال ہوا ہے. کیا وجہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ لوگوں کی پذیرائی مل رہی ہے آپ کو کہ آپ نے فیصل واڈا کو اوقات دکھا دی ہے, یہ کر دیا ہے؟ کیا وجہ کیا ہوئی تھی آپس میں آپ کی؟ دیکھیں, وجہ یہ تھی کہ فیصل واڈا جو ہے نا, وہ جن کا آدمی ہے نا, جنہوں نے اس کو سینیٹر بنایا ہے, اور جن کا آدمی انوار کاکڑ ہے, جن کا آدمی محسن نقوی ہے, تو ہم تو بات کریں گے. اور ہم نے یہی بات کی کہ آپ آدمی جن کے ہو, ان کے کہنے کے اوپر آپ نے ججز کو پریشرائز کرنے کے لیے پریس کانفرنس کی, اور ہم نے اس کو نوٹ بھی کیا اور اسے ہائی لائٹ بھی کیا کہ یہ کسی کے کہنے پہ آ رہا ہے. صرف ججز جو انصاف کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور انصاف کی بات کرتے ہیں, یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ ایجنسیاں نہیں قانون کے مطابق چلے, تو یہ لوگ بھجوائے جاتے ہیں. اور اسے بھجوایا گیا تھا, اور اس بات کے اوپر اسے چڑ لگی کہ آپ نے ایسی بات کی. اس نے مجھ پہ الزام لگایا کہ تم بھی دن کو اور رات کو کہیں اور بات کرتے ہو. تو جب میں نے قسم کھائی, جب میں نے پروگرام کے اندر ہی صفائی دی, تو پھر وہ اس موقف سے پیچھے ہٹ گیا. کہتا ہے میں نے آپ کے بارے میں تو بات نہیں کی. میں نے کہا آپ نے تو میرے بارے میں بات کرتے نہیں, میں نے جنرل بات کی تھی. تو مطلب یہ کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں, یہ مکار لوگ ہیں. انہوں نے ہمیشہ جو ہے ملک کے اندر جہاں پر لا قانونیت کی بات ہوئی نا, وہاں پر یہ لا قانونیت والی سائڈ پہ کھڑے ہو گئے, غلط طرف کھڑے ہوئے, جھوٹ کی طرف کھڑے ہوئے, حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں, اور جب بھی کوئی ان کی اوقات دکھائے گا تو ڈیفینیٹلی لوگ اس کی پذیرائی کریں گے. لیکن اگر میرے ساتھ وہ ہوتا پروگرام کے اندر تو ضرور میں اسے سبق بھی سکھاتا. وہ مروت والا پارٹ 2 ہو جانا تھا, کیونکہ یہ دور تھا. اچھا, دور تھا, اور میں بھی ادھر گاڑی میں تھا اور وہ بھی ادھر گاڑی میں تھا, کہیں گاڑی میں تھا یا کہیں کمرے میں تھا. پروگرام میں ہم نہیں تھے. پروگرام میں ہوتے تو مزہ آتا. رات کو گور بلوچ جو ہے نا, وہ ان کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ ہوا ہے, لیکن وہ بھی بائی چانس میں پروگرام میں تھا اور وہ نہیں تھے. اگر ہوتے تو میں پھر ان کو کافی جو ہے ان کی تواضع کرتا جتنی ہو سکتی. اچھا یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم نواز شریف کے جو ہے شہباز شریف کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں کہ ان کا جو استقبال چین میں کیا گیا ہے وہ ایک شہر کے ڈپٹی میئر نے کیا ہے. تو وزیر اعظم پاکستان ایک اسٹیٹس ہے, اب ان کا استقبال ایک شہر کا ڈپٹی میئر کرے گا. دیکھیں, پاکستان کی انہوں نے ہمیشہ تذلیل کروائی ہے. آپ جس جگہ پر بھی دیکھیں گے نا, کیونکہ جب کوئی بیکاری ہوتا ہے نا تو اس کو لوگ پھر اسی انداز سے دیکھتے ہیں. جب آپ پیسے لینے کے لیے گڑ گڑا رہے ہوں, لیٹ رہے ہوں, ایک خودداری بھی تو ہوتی ہے نا. آپ نے اگر انٹرسٹ کسی سے قرضہ لینا ہے, وہ جرم نہیں ہے, لیکن آپ وہ قرضہ لے رہے ہیں, اور ملک کے اندر اگر آپ کی پالیسی دیکھیں تو اس پالیسی کو آپ چینج نہیں کر رہے, کیونکہ آپ کی پالیسی صرف اور صرف پیسہ بنانا ہے. تو جب آپ کی پالیسی یہ ہوگی اور آپ باہر جائیں گے, لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ چور ہیں, پوری دنیا میں آپ سرٹیفائڈ چور مشہور ہیں, پھر آپ کی جو ہے وہ عزت کہاں ہوگی. اور جو آپ کو انہوں نے اپنے ڈپٹی میئر کے ذریعے استقبال کروایا ہے, تو یہ بیسیکلی تو پاکستان کی تذلیل ہوئی ہے نا. آپ لیکن یہاں پر دبئی لیکس نکل آئیں, یہاں پر ان کی پراپرٹیاں لندن کے اندر نکل آئیں, یہاں پر یہ کرپشن لوٹ مار کر کے پیسہ جو ہے وہ باہر لے کر چلے جائیں, تو اس کے اوپر کوئی انکوائری نہیں ہے. لیکن انکوائری اس وقت ہوگی جب بھی کوئی اس طرح کا کام ہوگا. اب دیکھیں, یہاں پر نواز شریف کی تصویر چل سکتی ہے. آپ نے دیکھا کہ اس نے ہمیشہ ملک کو لوٹا ہے, کرپٹ ترین آدمی ہے, کرپشن کا پیسہ باہر ایونسی ڈپارٹمنٹ جب بھی آیا ڈیل کر کے آیا اور پیسے بنائے اور پھر چلا گیا. یہاں پر کلبھوشن یادو کی چل سکتی ہے, یہاں پر
اسرائیل کے وزیر اعظم کی چل سکتی ہے لیکن عمران خان کی تصویر کیوں نہیں چل سکتی؟ آج سماعت ہے اور ہم یہی استدعا کریں گے کہ ان کو ایک تو موقع دیا جائے بولنے کا، کیونکہ لاسٹ ہیئرنگ کے اوپر بھی چیف صاحب کو کچھ پسند نہیں آئی تھی ان کی بات کرنا، لہٰذا ان کو روک دیا گیا تھا. تو ہم یہی کہیں گے کہ ان کو ایک تو بولنے کا موقع دیا جائے اور دوسرا اس سماعت کو لائیو دکھایا جائے جیسے کہ دیگر سماعتیں دکھائی جاتی ہیں. اب اطہر من اللہ صاحب نے اگر اس کے اندر اختلافی نوٹ لکھا ہے اور انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں اور وہ کس طرح سے ہیں کہ ووٹ کی جو ہے وہ 8 فروری کو تو نظر آ گیا، تو پھر ان کو اعتراض اس بات کے اوپر نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایسا نوٹ کیوں لکھا ہے. ہم دیکھ رہے تھے جو بڑے تنقید کر رہے تھے کہ ایسا کیوں لکھا ویسا کیوں لکھا. کیا اس حقیقت کو آپ چھپا سکتے ہیں؟ اور پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر عوام جس طرح بے صبری سے ان کے دیدار کا، ان کی تصویر کا انتظار کر رہی تھی، اس چیز کو دیکھتے ہوئے بالکل لائیو دکھانا چاہیے تھا اور وہ بولنا چاہتے تھے. اگر لائیو سماعت ویسے چل رہی تھی تو اس سماعت کو کیوں انہوں نے جو ہے لائیو سماعت سے روکا؟ اچھا نعیم حیدر پنجوتا صاحب بتائیے گا کہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ہمیں خوف ہے کہ اگر عمران خان نے ہمارے ساتھ ڈیل نہ کی تو کل کو یہ ادھر بیٹھے ہوں گے اور ہم نے حساب نہیں دیا کہ یہ جو منی لانڈرنگ کی گئی، یہ جو پیسہ بنایا گیا، یہ جو کرپشن کی گئی، یہ جو ایون فیل اپارٹمنٹس ہیں ان کی رسیدیں، کوئی چیز آج تک نہیں دے سکے. اور قوم تو مانگے گی حساب، قوم نے مانگنا ہے، قوم کا پیسہ ہے، آپ لوٹ کر کھا جائیں گے تو پھر قوم نہ حساب آپ سے مانگے. تو اس لیے ان کو ڈر ہے کہ وہ جس وقت بھی باہر آئیں گے تو پھر ان کے لیے جو جیلیں ہیں ان کے دروازے دوبارہ کھل جائیں گے اور یہ جیلوں میں جائیں گے.